إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے اہم ترین ہدایات دی ہیں. فرمائے ولا تقفو، اور نہ پیچھے پڑو، نہ پیچھے لگو اس بات کے جس بات کا انسان تجھے علم نہ ہو. جس چیز کا علم نہ ہو اس کے پیچھے نہیں لگنا، جس چیز کی تحقیق نہ ہو اس کے پیچھے نہیں لگنا. پھر اس جملے کے تحت بہت ساری باتیں آتی ہیں، میں تو یہاں مختصر ہی صرف عرض کر پاؤں گا. ایسے ہوتا ہے جب کوئی بات ہمیں کہیں سے سننے کو ملتی ہے، ہم تحقیق نہیں کرتے، بس یہ بات کسی نے کہی، اس کے مطابق یقین رکھ کر اسی بات کو صحیح سمجھتے ہیں، پھر اس کے مطابق ذہن بناتے ہیں. اگر وہ بات کسی کے خلاف کی گئی کہ فلانا غلط آدمی ہے، بس ہم نے ذہن بنا لیا، ذرا تحقیق کا نہ سوچا، بس کسی نے فلاں کے متعلق یا کہا، کسی خاتون نے کسی خاتون کو کہا فلانی خاتون ایسی ہے، فوراً ہی ذہن بنایا، اس کے خلاف دل میں بدگمانی پیدا کی اور آگے دوسروں کو کہنا شروع کر دیا. ایک جزوی سی بات عرض کی، بھائی فلانا مولوی ایسے، فلانا عالم ایسے ہے، علماء کے خلاف تو فوراً ہی ذہن بنتا ہے. بالخصوص جب ذہنیت کسی خاندان کے خلاف، گھر کے کسی فرد کے خلاف ذہن پہلے بنا ہوا ہو، کسی عالم کے خلاف ذہن بنا ہوا ہو، تو بس ہمیں اس کے خلاف ذرا سی بات سننے کو ملی، یقین بھی ہوا اور دل بھی بڑا خوش ہوتا ہے. اس کے خلاف جو بات مل گئی، اچھا وہ ایسا ہے، وہ عورت ایسی ہے، ہمارے گھر کی یہ فلاں ایسی. جس کے خلاف ذہن ہو آدمی بدگمانی کے لیے فوراً تیار بیٹھا ہوتا ہے. تو بندہ اس میں سوچا کرے آخر میں ایسا کیوں ہو گیا ہوں کہ بس کوئی کسی کے خلاف بات کرتا ہے میں ذہن بنا لیتا ہوں. آج تو یہاں ہمارے یہاں آ کر کسی کو کسی کے خلاف یا ویسے خبر بتلانے کی ضرورت ہی نہیں. ہمارا موبائل ہے، چھوٹا موبائل ہو تو ٹونٹوں کے ساتھ فلانا میسج آ رہا ہے، فلانا آ رہا ہے، وہ بھیج رہا ہے، وہ بھیج رہا ہے. بڑا موبائل تو تباہ کن ہے، آپ مان جاؤ. صرف صحیح استعمال کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن جو زمانہ چل رہا ہے، جو عمر چل رہی ہے، اور جو اس کا استعمال عام مرد و خواتین کے درمیان آ گیا ہے، نوجوان نسل کے درمیان آ گیا ہے، اس کو آپ مانے 100% نہیں مانے 200% مانے، تباہ کن ہے. آدمی کی آنکھ، زبان، دل اسی کے مطابق رچ بس جاتے ہیں. کہ کسی چیز کی آنکھ کو دیکھنے کی عادت پڑ گئی، آنکھ مانگتی ہے. دل کو عادت پڑ گئی، دل مانگتا ہے. کان اگر گانے کے سننے کی عادت رکھے گا، یہ کان کسی کی آواز کے سننے کی عادت بنائے گا، اس میں اس کو مزہ آئے گا، کان مانگے گا. انسان کے مزاج کا حال یہ ہے، اگر ہم میں سے کوئی 3-4 دن صرف نسوار اپنے منہ کے اندر رکھ کے دیکھے، اس کا منہ مانگے گا، اسی وقت مانگے گا جس وقت آپ رکھو گے. چلو نسوار تو کچھ چیز ہے، اس میں پتہ نہیں کیا بلا ہے. اگر ہم مغرب کو چائے پینے کی عادت رکھیں گے، مغرب کو ہماری طبیعت چائے مانگے گی. اس لیے غلط چیزوں کی عادت نہ بنائیں. ولا تقف ما ليس لك به علم فلا ایسا. اپنے دل کو، دماغ کو بالکل صاف رکھیں، صاف رکھیں. یہ زمانہ ایسا پر فتن ہے، ایسے حالات ہیں زندگی میں ہم نے نہ دیکھا. وہ بڑا صاف ستھرا زمانہ تھا جو ہمارے بچپن کا تھا. ہم ویسے بھی گاؤں کے رہنے والے ہیں. نہ موبائل ہوتا تھا، نہ وہاں فون ہوتا تھا، نہ کوئی الا، نہ کوئی بلا، نہ کوئی ایرا آوے، نہ کوئی غیرہ آوے. یہ موبائل تو مشرق کی خبر بھی مجھے پہنچاتا ہے، مغرب کی بھی مجھے پہنچاتا ہے، فلم بھی مجھے دنیا کی دکھلاتا ہے، مجھے دنیا کا گند بھی دکھلاتا ہے، دنیا کی کوئی بد سے بد عورت ہے وہ بھی مجھے دکھلاتا ہے. حیران ہیں ہم. اس کے علاوہ بہت حالات ہیں، فتنے آ گئے. ہم کس کس کے متعلق کیا ذہن بنائیں.
جان چھڑاؤ. ایسے ہر کسی کی کوئی بات نہ سنو, ہر کسی کی باتوں میں نہ آؤ. اگر ان باتوں میں آئیں گے دونوں مخالف فریق ہم کو شکار کریں گے, یہ ادھر آئے گا یہ ادھر آئے گا. یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں, یہ ہے ایسے معاملات نا. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ. گھر میں جن کے خلاف کوئی بات ہے, چاچا ماما کوئی اس کے خلاف بات کرے, ہم نے ذہن نہیں بنانا, اس کے پیچھے نہیں لگ رہا. محلے میں, قوم میں, ادھر ادھر, اللہ نے ہم کو منع کیا. جب اللہ نے منع, میں بھائی اپنی طرف سے تھوڑی آپ کو منع کر رہا ہوں, میں کون ہوتا ہوں, مجھے کن چیزوں کا پتہ ہے. ہمارے رب ہیں, ہمارے رب العالمین ہیں, ہم پہ رحمان ہیں, ہمیں نقصان سے بچانے کے لیے روکتے ہیں, ہمیں فائدے کے لیے کتنی چیزوں کے کرنے کا حکم دیتے. پھر آگے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد. انسان کے 3 اعضاء کا ذکر, 2 ظاہری تحقیق کان, والبصر آنکھ, یہ 2 ظاہری, والفؤاد دل, یہ دل, یہ 3 اہم ہیں. ہم باہر کی چیزیں جتنی بھی جانتے ہیں, ہمیں ان کا ادراک ہوتا ہے, ان کے لیے اہم ترین عضو یہ 2 ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور چیز محسوس کریں تو بہت جزوی ہوتی ہے, بہت ہی جزوی, شاید 100% میں 1% ہو. منہ زبان کا ذائقہ چکھنے کا, ناک کا سونگھنے کا, وجود کا لمس کا, بہت ہی جزوی سارا کام یہ. پھر جو باتیں ان 2 سے گئی کان کے اندر, یہ راستہ ہے دل کے لیے. آنکھ, یہ کان سے باتیں سنتے ہیں, ہمارے دل و دماغ میں ٹائپ ہو جاتی ہیں. آنکھ سے ہم جو چیزیں دیکھتے ہیں, آنکھ ہمارا کیمرہ ہے, ہمارے دل میں جا کر کے چیزیں کھڑی ہو جاتی ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان السمع, ان کے ساتھ فرمایا, بڑی تاکید کا یہ لفظ ہے. یقین کر لو, اس کا ترجمہ کرو, یقین کر لو. کان, آنکھ اور دل, ان تمام چیزوں کے بارے میں انسان سے عنہ مسئولا, پوچھا جائے گا. بعض پرسوں گے آنکھ کے بارے میں پوچھا جائے گا کہاں کہاں استعمال کیے, کان کے بارے میں, دل کے بارے میں. دل تو ہماری تمام چیزوں کے لیے اولا مبدا بھی وہی, امتحان مرجع بھی وہی. یہ ہمارا مرکز ہے, ہمارا سٹور ہے, خزان ہے. یہیں سے چیزیں جامیں, یہیں آ کے جمع ہوئیں, یہ تو بنیاد ہے. اس لیے دل کا تذکرہ بکثرت قرآن میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں باز پرس ہوگی, پوچھا جائے گا. کان, آنکھ اور دل کی صرف یہ نہیں کہ ہم جو لوگوں کی باتوں میں پیچھے لگیں اور وہ ہمارے کان سے گزر کر, آنکھ سے گزر کر دل میں آئے تو ان کا پوچھا جائے گا. صرف یہ نہیں, بلکہ تمام امور کے بارے میں, شریعت کے جتنے امور ہیں, آنکھ کو کہاں استعمال کیا. اللہ نے جو یہ ہمیں آزاد دیے ہیں, یہ ایسے نہیں دیے ہیں, دیے ہیں ان سب کی ایک, سب کا ایک حکم ہے. آنکھ کہاں استعمال ہونی, کہاں نہیں ہونی. اور انسان ان چیزوں کا نگران ہے, اپنی اعضاء کا. انسان سے اس بارے میں پوچھا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر آدمی راعی ہے, نگران ہے, اور تم میں سے ہر ایک سے پوچھا جائے گا اس کی رعیت, نگرانی والے امور میں. یہ جامع ترین جملہ آیا, کلیہ ہے. پھر اس کے بعد کچھ آپ نے اس کے آگے جزئیہ ذکر کیے. غلام اپنے مالک کے مال میں, اس کی رعیت میں راعی ہے, اس سے پوچھا جائے گا. بیوی اپنے شوہر کے گھر کے امور میں راعی ہے, اس سے پوچھا جائے گا. بیٹا اپنے باپ کے امور میں راعی ہے, اس سے پوچھا جائے گا. لمبا معاملہ ہے.